مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ لوگ جتنا بھی دکھتے ہیں، یہ یاد رکھنا کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جا پہنچتی ہے۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو مقدر لکھنے والا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھائے۔ بہت سے انسان وہ ہیں جن کی زبان نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب تمہیں نہیں دے پاتا۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی نشانی ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کو چاہے تو قرآن مجید کو گلے لگا لینا۔ اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میرے رب کی مرضی ہے۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے جس کا ضامن خدا ہے؟ دوست کی غلطی ریت پر لکھنا کہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھنا تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ زندگی میں ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکنا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔
انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہو جاتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنے لگے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اور اللہ کا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری دعا رد نہیں جائے گی۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں، اور نہ کسی کے اچھے کہہ دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ پسند اسے نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں کو کرنے سے روکے گا۔ دوستوں، مزید ایسی اسلامک اور سچی باتوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔